حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، شدید علیل تھے، طبیعت مبارک میں کمزوری آ گئی، کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا تھا، گھر والے بار بار کہتے کچھ کھا لیجئے کچھ کھا لیجئے، نہیں کھاتے تھے۔ بالآخر حضرت نافع آپ کے غلام تھے، ان سے کہنے لگے کہیں سے مچھلی مل جائے نا تھوڑی سی تو میں کھاؤں گا۔ تو کہتے ہیں میں سارے مدینے میں ڈھونڈتا رہا، مچھلی نہ ملی، اگلے دن بھی ڈھونڈی تو نہ ملی، تیسرے دن بھی ڈھونڈی تو نہ ملی، تو فرمانے لگے یار بس چھوٹی سی خواہش ہے، کوئی فرض نہیں ملتی تو رہنے دے۔ کہتے ہیں چوتھے دن مچھلی مل گئی، میں 1.5 دینار کی مچھلی لا کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو مچھلی رکھی تو آپ نے لقمہ روٹی کا توڑا تھا، مچھلی کو لگانے لگے کہ دروازے پہ فقیر نے آ کے آواز دی کچھ کھانے کو دو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے روک لیا اور ہنسے۔ کئی دفعہ ہم بھی دیتے ہیں پر ہمارا چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے، اتنے ہم غصے میں ہوتے ہیں دے دیتے ہیں، لیکن جو چھلوٹیں ہوتی ہیں نا چہرے والی وہ گنی نہیں جاتی۔ ہنسے، فرمایا دیکھو میرا اللہ کتنا کریم ہے، وہ مجھے بچانا چاہتا ہے، اٹھا بار دیا جا کے۔ تو خادم اب حکم کا پابند تھا، وہ لیت اللہ تو کر نہیں سکتا تھا، وہ گیا اور جا کے دے آیا۔ فقیر جب سارے محلے سے آٹا اکٹھا کر لیتے ہیں تو پھر ایک جگہ جا کے بیچتے بھی ہیں۔ دے آیا، وہ 2 گلیاں آگے گزرا تو میں پیچھے دوڑا گیا، میں نے کہا سچ بتا کھانی ہے کہ بیچنی ہے؟ وہ کہنے لگا جو بھی سبب لگ جائے کر جاؤں گا، آپ نے دے جو دی ہے۔ تو کہتا ہے میں نے اسے کہا کہ یہ 1.5 دینار کی میں نے خریدی تھی، اگر تو 2 دینار کی مجھے بیچ دے تو آج کل مچھلی مدینے میں مل نہیں رہی، تو میں اپنے آقا کو دے دوں گا، وہ یہی کھائیں گے، بیمار ہیں۔ تو کہنے لگا جی بسم اللہ، مجھے کیا اعتراض ہے، 2 دینار مل رہے ہیں، 1.5 کی مچھلی، اور 1.5 کی بھی کسی نے نہیں خریدنی تھی، اب تو پک گئی۔ فرماتے میں نے 2 دینار اس کو تھمائے، وہ مچھلی اس سے خریدی اور خرید کر کے میں لا کے حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے دوبارہ رکھی۔ تو فرمایا یہ کیسے آ گئی؟ میں نے کہا حضور 1.5 کی خریدی تھی اور پھر فقیر کو دے دی، اب اسی سے میں 2 دینار کی خرید کے لایا ہوں، آپ قبول فرمائیں۔ تو فرمانے لگے تم نے اچھا نہیں کیا، اب اس طرح کرو 2 دینار بھی اسے دے اور مچھلی بھی واپس دے آؤ۔ عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضور پڑھا ہے۔ فرمایا رب فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی کو اس وقت پہنچو گے جب اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ کرو گے۔ امام غزالی نے لکھا ہے، فرمانے لگے دیا، تو وہ حضرت نافع کہتے ہیں میں دینے گیا، دے کے واپس آیا تو کچھ پریشان تھا کیونکہ مجھے بھی 4 دن ہو گئے تھے نا تلاش کرتے، تھوڑی طبیعت میں مایوسی تھی کہ اتنی محنت سے میں نے لایا اور آپ نے واپس کر دی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے مجھے قریب بٹھایا، پھر مجھے تھپکی دی، فرمانے لگے پتر میں نے ویسے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا اور آج کل تو میں ویسے ہی بیمار ہوں، ٹائم ہی نہیں، وقت ہی نہیں، موقع ہی نہیں جھوٹ بولنے کا۔ میں تجھے سچ بتاؤں، مجھے مچھلی کھا کے اتنا سکون نہیں ہونا تھا جتنی اللہ کے راستے میں خیرات کھا کے مجھے سکون ہوا۔ تو تجھے تو میری راحت سے غرض ہے نا کہ مجھے راحت کیسے ہوتی ہے، تو مجھے سکون ملا ہے راہ خدا میں دے۔ میں نفسانی خواہش پوری کر لیتا تو یہ میرا نفس کل پھر مجھ سے مچھلی مانگتا، پرسوں کہتا نہیں چھوٹے گوشت کی یخنی بھی چاہیے۔ ہم لوگ الجھ گئے ہیں، بہت بڑے قیدی ہیں اپنے آپ کے، بڑے قیدی ہیں، سارا دن اپنی خواہشات کی تکمیل میں بھاگے رہتے ہیں، بڑے بڑے سونے نوجوان۔ میں ان پہ تنقید نہیں کرتا، مجھے ان پہ ترس آتا ہے۔ جب میں رات کے اندھیروں میں انہیں ٹیلی فون لے کے چوکوں میں کھڑے دیکھتا ہوں تو مجھے رحم آتا ہے۔ میں کہتا ہوں دیکھو نفس کی خواہش کے پیچھے یہ کیا مثلاً آخر کیا ہے اس میں؟ ایک عورت کے پیچھے تباہ کر لیا اپنے آپ کو، یعنی زیادہ سے یہ کوئی مقصود ہے؟ یہ کوئی مقصد حیات ہے جس کو مقصد بنا لیا ہے؟ میرے عزیز بات کو سمجھ لیں، اتنا خوبصورت آدمی ہے اور اتنا اس کا اونچا قد کاٹ ہے، اور کیا کس کے پیچھے یہ بھاگا ہوا ہے؟ بڑا سمجھدار، دانشور، عقل مند آدمی، ذی روح بندہ، لیکن اس کا سٹیٹس آپ یہ ملاحظہ کریں کہ وہ 20-40 ہزار کی خاطر جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فریب اور فراڈ کرتا ہے۔ ہم اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے اس طرح بھاگتے ہیں کہ ہم اصل سے رہ جاتے ہیں۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ تھوڑا تھوڑا کر کے ایک ایک کر کے ان کی باتیں کم مانیں۔ وہ ضروری تو نہیں نا کہ سویرے ناشتہ بازار سے اپنی مرضی کا تگڑا کیا ہے، بازار سے لا کے پوڑیاں چنے بہترین کھائے، اور پوڑیاں چنے ابھی کھائے نہیں، شاپر میں ڈالے ہوئے ہیں، اور وہ لے کے ابھی آ رہا ہے تو ساتھ ہی رستے سے
گوشت بھی چھوٹا اچھا لگا تو 2 کلو وہ بھی لے آئے کہ پوڑیاں چنے کھاؤں گا اور دوپہر کے لیے گوشت پکاؤں گا۔ وہ پہلے یہ تو کھا لے صاحب، اس سے تو نجات پا لے، یہ پتہ نہیں ہضم ہوتا ہے کہ کچھ اور کرتا ہے تیرے ساتھ، لیکن وہ گوشت بھی ساتھ لے آیا۔ یعنی ٹیبل پہ، ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھ کے فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کھانا ہے۔ کیونکہ شعوری طور پر ناپختہ ہوتا ہے تو وہ ایسے مطالبات بھی کرتا ہے کہ جو تھوڑا بندہ فارغ ہو تو پھر اس کے ساتھ وہ سارے مطالبات نہ کر سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ ہاتھی لینا ہے، اور شیخ ساری کہتے ہیں کہ کبھی بچہ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ ہاتھی میں بوتل میں بند کرنا ہے۔ اب اس کو کون سا اچھا لیکچر آ رہا ہے یہ سمجھا سکے گا اس بچے کو، 4 سال کے 3 سال کے بچے کو کہ ہاتھی بوتل میں بند نہیں ہوتا، وہ بچہ ہے وہ مطالبہ کرے گا۔ تو بڑا مشکل ہوتا ہے، نہ تو کوئی دلیل سمجھتا ہے اور نہ وہ کسی دلیل کو سمجھنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے نواسے، حضور کی نواسیاں، حضرت زینب کی بیٹی، یہ سب سرکار کے ساتھ کھیل رہے۔ حضرت اکرم بن حابس کہتے ہیں ظاہر میں کوئی گفتگو کرنے آیا تھا، میں کوئی کام کرنے آیا تھا، تو بچوں کے ساتھ جب کوئی آدمی مصروف ہوتا ہے تو جو آنے والا ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ بچوں کو ہٹا کے میری بات پہلے سن لی جائے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک جملہ کر دیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بچوں کو بڑا ہی وقت دیتے، میرے بھی بچے ہیں اور میں نے تو کبھی بھی بچے نہیں دی۔ کیا انداز ہے حضور کے سمجھانے کا! کہتے ہیں میری بات پر فوراً کوئی ریئیکشن نہیں، کوئی رد عمل نہیں، کوئی جواب نہیں۔ حضور بچوں سے کھیلتے رہے اور پھر اچانک میری طرف نظر اٹھائی اور ساتھ مات بھرے لہجے میں حضور نے فرمایا اگر تیرے دل سے اللہ نے رحمت کھینچ لی ہے تو میں کیا کروں، مجھے تو رب نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ تیرے سینے میں دھڑکنے والا دل ہے ہی نہیں، تو کہتا ہے اپنے بچوں کو ٹائم ہی نہیں دیتا، میں ان کی بات ہی نہیں سنتا۔ تو تیرے دل سے اگر اللہ نے رحمت چھین لیا تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ مجھے تو اللہ نے رحمت للعالمین رحمت تجھے کروں۔ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو صوبے کا گورنر بنایا تو اس کے گھر گئے نامزدگی کے کاغذات مکمل کرنے کے لیے۔ اس کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، اس آدمی کی جس کو آپ گورنر بنا رہے تھے، تو ایک بچہ دوڑا آ گیا اپنے والد کو پکارتا تو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت میوہ بنایا ہے، بڑا تھکا مانگا آدمی جب گھر جاتا ہے بچے اس کے سینے سے لگتے ہیں تو اللہ اسے بے پناہ ہی قرار عطا فرماتا ہے۔ تو وہ بچہ دوڑا آیا تو آ کے تو اس شخص سے جس کو گورنر بنایا جا رہا تھا اس سے آ کے باتیں کرنے لگا۔ ہم نے کدھر جانا ہے سنگیو، یاد رکھو، باتوں کو سمجھو اور غور کرو۔ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے جب ہم چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے نا، چھٹکارا حاصل کرنے کی، کہیں جگہ سے کسی جگہ سے اگر آپ کو تنبیہ ہوتی ہے نا، تنبیہ، اس میں بھی بڑا مزہ آتا ہے، اس میں بھی بڑا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے تو ایک دن نا میں گیا تو کہنے لگے الحمدللہ آج میں بڑے سکون میں ہوں۔ میں نے کہا جی وہ کیا ہوا؟ کہنے لگے میں اپنے آپ کو بڑا پیر صاحب سمجھنے لگ گیا تھا، تو ایک وابڈا کے کسی آدمی سے کام تھا تو میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ پیر صاحب اس کو ٹیلی فون کر دیں، سنا ہے آپ کا عقیدت مند ہے۔ میں نے اس بندے کو ٹیلی فون کیا تو کہتا ہے پیر صاحب میں عزت آپ کی بڑی کرتا ہوں پر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں جب اس نے مجھے کہا نا تو کچھ بھی نہیں، تو مجھے بڑا مزہ آیا ہے، ورنہ میرا تو نفس پھول گیا تھا، میں تو سمجھتا تھا کہ جو میں کہتا ہوں ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ کہتے اس نے تھوڑا سا نا مجھے لیول میں کیا ہے، مجھے مزہ آیا۔ یہ لوگ نا اپنے اوپر بوجھ ڈالتے تھے، یہ تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح تو ہماری تکمیل رہ جائے گی، صبح سے شام تک اگر اسی نفس کی باتیں مانتے جائیں گے تو خرابی کرے گا۔ دولت کا نشہ ہے بھائی، دولت کٹھی کرنے والا کسی جگہ سیر نہیں ہوتا، حسن کا نشہ ہے، حسن کا نشہ ہے۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو تیری بیٹی کو خوبصورت سمجھ کے اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہے اسے بیٹی نہ دینا۔ حضرت جی کیوں؟ فرمایا حسن تو تھوڑے دن کے بعد ختم ہو جائے گا، پھر وہ اس کی قدر نہیں کرے گا، وہ تو کہیں اور منہ مارتا پھرے گا۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیٹی خوبصورت تھی، ایک نوجوان کہنے لگا میرا نکاح کر دیں۔ آپ فرمانے لگے پتر تو 1 مہینے کے بعد آنا، کر دوں گا، بڑی موٹی تازی خوبصورت صاحبزادی۔ تو حضرت نے اسے دوائی کھلائی، اسے پخانے لگ گئے، جو پخانہ کرتی ایک مٹکے میں سنبھال دیتے۔ تھوڑا وقت گزرا تو وہ ہڈیوں کا پنجر بن گئی، مہینے بھر میں
دست اتنے آئے کہ کمزور ہو گئی. تو ابو بکر شبلی 1 مہینے کے بعد نوجوان کو بلایا, فرمایا ادھر آ تیرا نکاح کروں. بچی دکھائی تو وہ کمزور بستر پہ پڑی. فرمایا شادی کر. کہنے لگا اس سے نہیں میں نے کرنی. فرمایا یہ وہی ہے؟ کہنے لگا جی نہیں. فرمایا تو کہتا تھا مجھے عشق ہے, کدھر گیا تیرا عشق؟ کہنے لگا حضرت صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا ادھر آ. پھر وہ مٹکا جس میں گند رکھا تھا وہاں لے گئے. فرمانے لگے تیرا اس کے ساتھ عشق تھا, یہ ہے تیرا عشق. فرمایا اسے تو میں 4 دن روٹی کھلاؤں گا پھر تندرست ہو جائے گی, لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تو میری بیٹی سے پیار کرتا ہے یا اس کے چہرے پہ آنے والی کچھ وقت کے لیے سرخی سے پیار کرتا ہے, اس لالی سے پیار کرتا ہے جو جوانی کے وقت بچوں اور بچیوں پہ آتی ہے. کس چیز کے دل دادا؟ یعنی کیا مطلب؟ نفس کی غلامی, سراسر غلامی, اور پلٹ پلٹ کے اور بڑے بڑے سیانے بندے چھوٹی سی خواہش کے لیے. بڑا سمجھدار آدمی, بڑا سیانا بندہ. میں ایک بڑے بزرگ عالم تھے, میں ایک دفعہ ملنے گیا تو پائے پکا رہے تھے, خود پائے پکا رہے تھے. تو وہ بڑے پیار کی بات ہوتی ہے نا جی. تو تامت باندھی ہوئی اور بڑی جناب خستہ حالی, اور وہ پائے پکا رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا حضرت جی پائے تو کسی اور نے بھی پکا لینے تھے, آپ بخاری لے کے بیٹھتے, چلو میری طرح کا کوئی بندہ آپ سے استفادہ بھی کر لیتا. اب پائے آپ لائیں گے, پھر پکائیں گے, پھر آپ کھائیں گے, تو یہ تو 24 گھنٹے آپ کسی کام میں گزر جائیں گے. تو یہ ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے. میں کسی چیز کو حرام نہیں کہہ رہا, قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے صرف اس کی تفسیر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ہماری خواہشات ماں پالتی ہے, آپ کو نہیں پتہ کتنے دکھ سہتی ہے. میں ان ماؤں کو جانتا ہوں جو بیٹے کے حصوں کی مار بھی اس کے ابے سے کھاتی ہیں, مار کھاتی ہیں وہ. ایک خاتون ایک کان سے سنتا نہیں, میرے پاس ایک دفعہ آئی, کہنے لگی 60 لگ گئی سی, کوئی دعا کر دیں یا کوئی وظیفہ پر, ڈاکٹر کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہو سکتے. میں نے کہا باجی صحیح بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ کہنے نہیں کچھ بھی نہیں, مسئلہ کیا ہونا ہے, پتر غلط نکل آیا ہے, اس کا باپ روز مارتا ہے. میں آگے گئی ہوں تو اس نے ایک تھپڑ میرے کان پہ مار دیے, تو پردہ پھٹ گیا. مائیں مار کھاتی ہیں, لیکن وہ پتر جس کو بڑی محنت سے پالا ہے وہ جوان ہوتا ہے تو اماں سے کہتا ہے تجھے چھوڑ دینا ہے, پر جس لڑکی سے میرا ٹیلی فون پہ رابطہ ہے اسے نہیں میں نے چھوڑنا, وہ نہیں چھوڑ سکتی. ہر شے کچل جاتا ہے وہ. اماں کبھی لیٹ کے رات کو سوچتی ہے کہ یہ تو میری کل کمائی تھی, میں تو آج بھی اس کے حصے کے تھپڑ اپنی گالوں پہ برداشت کر رہی ہوں, تو یہ کدھر گیا؟ اردشیر نام کا بادشاہ تھا. تھوڑا مٹی میں لچھڑا ہوا بھی تھا, باہر کے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا ہے. کے پاس مجھے پتا ہے ضروری بات کر رہا ہوں, بچے کا دل ٹوٹ گیا, معصوم سی کلی مچھا گئی, اس کی آنکھوں میں ہلکے سے آنسو چل گئے, اور وہ بچہ وہاں سے مایوس ہو کے واپس چلا گیا. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاغذات پہ سائن کرنے ہی والے تھے کہ باپ نے وہ کاغذات دیا پکڑ کے پھاڑ دیے. تو شخص کہنے لگا اس کو کیا آپ نے کیا کیا؟ فرمانے لگے جو اپنے بچوں سے پیار نہیں کر سکتا وہ دوسروں کے بچوں سے کیا کرے. ہم نہ پتہ کیا کرتے. اب تو خیر اس زمانے میں تو لوگوں کے کپڑوں کو پیمن بالکل نہیں کرتے. یہ تھوڑا سا پیچھے ہم چلے جائیں, تھوڑا سا پیچھے تو گھروں میں ڈیوٹی ہوتی تھی ایک شخص کی کہ وہ جوتے لے کے جائے گا موچی کے پاس اور پیمن لگا کے آئے. زیادہ وقت نہیں گزرا, نہیں 10-15 سال پہلے کی بات. اور کپڑا پیچھے پھٹ جاتا تھا تو بوڑھی اماں کہتی تھی کہ رفو اس طرح کراؤ گی کہ رفو ہو جائے گا, ڈیزائن کا ڈیزائن بڑھ جائے گا. تو اب تو یہ ماحول نہیں, بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ اب کپڑے پرانے نہیں ہوتے, اب کپڑوں کا ڈیزائن بدل جاتا ہے. اور اس قدر تیزی ہے کہ غریب گھروں کے اندر یہ مزاج بن گیا ہے کہ وہ رواج کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. ایسا نہیں اب ہوگا کہ یہ ایک ڈیزائن آیا تھا لیکن جو ہمارا بھی کرتا اس نے تو خریدا ہے تو ہمارا باہر کے کپڑے اس سے میچ نہیں کرتے. ایسی ایجاد نہیں ہے, جیسے جیسے بھی ہم پورا کرتے ہیں. ہم اپنی ظاہری صورت پر بڑی بہترین توجہ دیتے ہیں, لیکن یاد رکھنا اچھے کپڑوں کی وجہ سے سکون کی نیند کوئی نہیں آتی. دیکھ پیسوں سے بھری ہوئی ہو اور من بندے کا بے چین ہو تو اسے سکون نہیں نصیب ہوگا. وہ لوگوں کے بیچ بھی تلخ ہو اور اپنی اکیلی چارپائی پہ بیٹھ پہ بھی وہ بے چین ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پیسہ دینا اور کیا کرتا ہے. اگر آپ کا دل نرم ہو جائے, اگر آپ کو سکون لینا ہے تو بہت سارے لوگ سکون لینے کے لیے بڑا کچھ کرتے ہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ بہترین صدقہ تو فرمایا تیرا رشتہ دار ہو، ضرورت مند ہو تو اس سے ناراض ہو، کسی طریقے سے چوری چھپے اسے پہنچا، اللہ تجھے سب سے بہتر صدقہ دینے کا ثواب عطا کرے۔ اب حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تو حضور میں بے سکون بڑا رہتا ہوں، تو آپ فرمانے لگے کسی ایسے بندے کے ساتھ نیکی کر کہ اسے پتہ نہ ہو میرے ساتھ کون کر رہا ہے، ڈھونڈ کوئی ایسا شخص جس کے ساتھ وہ خیر کا کام کر لیکن اسے خبر نہ ہو کہ وہ کون ہے جو میرے ساتھ یہ نیکی کر رہا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ دل کو سکون عطا کرے، اللہ تجھے راحت دے، یہ وہ نیکی ہے تیری طبیعت کو ٹھنڈا کر دے۔ دلوں کی سختی پر غور کریں، یعنی اما رو رہی ہو اور انسان کا دل نرم نہ ہو، یعنی اس کے والد کے ہاتھوں میں وہ چھالے اپنی آنکھوں سے دیکھ اور اس کی طبیعت نرم نہ ہو، یعنی وہ اپنے کلاس فیلوں میں سے ایسے لوگوں کو دیکھ لے جو کہہ رہے ہوں کہ اگر تم مجھے 2000 دے دے تو میرا داخلہ وقت پہ چلا جائے گا، پھر کس کی طبیعت نرم نہ ہو۔ یہ اپنے دائیں بائیں بکھرے ہوئے بے شمار بھوکے لوگوں کو دیکھے، روڈ کے اوپر لوگوں کا غصہ کرنا بڑا آسان ہے، لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں بھی بہت سارے لوگ بیچارے ایسے ہیں جو روڈوں پہ بچوں کو لے کے بھیک مانگنے کے لیے کھڑے، ان پر طرز کر کے تنقید کر کے گزر جانا تو آسان ہے۔ کبھی آپ نے کوئی آدمی بڑی گاڑی سے اتر کے دیکھا ہے جو ایسے لوگوں سے پوچھے کہ تمہارا سر مسئلہ کیا ہے، میں کہاں تک تمہاری مدد کر سکتا ہوں، بتایا گیا میں کس طرح پہنچ سکتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حکومت میں کسی علاقے سے گزر رہے تھے تو ایک بوڑھا بھیک مانگ رہا تھا اور نابینا تھا اور مذہب کے لحاظ سے یہودی تھا، مذہب کے لحاظ سے وہ مسلمان نہیں تھا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے نیچے تشریف لائے اور اس سے گفتگو کی، فرمایا تو ہمارے سلطنت میں رہتے ہو تو تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں جب تک تو میں کام کار کرتا تھا تو میں جزیہ دیتا تھا، ٹیکس دیتا تھا گورنمنٹ کو، اب میں بیمار ہوں، میرے اخراجات پورے نہیں ہوتے، مجھے کچھ خرچوں کے لیے بھیک بھی مانگنا پڑتی ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے ایک قانون تشریح کیا، عجیب آپ نے انداز اختیار فرمایا کہ آپ اس بوڑھے کو اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھا کے وزیر خزانہ کے پاس لے گئے، فرمایا جب تک یہ کام کرتا تھا ہمیں ٹیکس دیتا تھا، یہ معذور ہو گیا ہے، اب اس کے سارے خرچے ہم پورے کریں گے، اس لیے کہ یہاں میری حکومت کے اندر کوئی آدمی ہاتھ پھیلائے اور بھیک مانگے، یہ انسانوں کے معاشروں میں اس طرح نہیں ہوا کرتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا وہ کام کاج نہیں کرتے تھے، یہ جو آج یورپ کے اندر دیا جاتا ہے نا، بچہ پیدا ہونے پر اناؤنس جاری کر دیا جاتا ہے، یہ حضرت عمر فاروق نے شروع کرنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب تک بچہ ماں کا دودھ پیے گا، اگر اس کا والد کوئی کام کاج نہیں کرتا، جب تک دودھ پیے گا تو خرچ نہیں دیا جائے گا، جب بچے کی ماں اسے دودھ پلانا چھوڑ دے گی 2.25 سال میں 2 سال کے بعد تو پھر میں اس کو خرچ دوں گا، اس کی تعلیم کا سارے معاملات کا۔ تو حضرت گزرے، یہ دقت قلبی ہے، یہ اصل میں انسان کے اندر درد ہے، اگر پیدا ہو جائے نا تو اسے جینے کا بڑا لطف آتا ہے، ورنہ تو سخت دل پر لوگ بیچارے اپنی لاشیں اپنے وجود پر اٹھائے پھرتے ہیں، بڑے بہترین کپڑوں میں بے سکون زندگی، تڑپتا ہو سسکتی ہوئی طبیعتیں اور بے قرار اور بے چین لوگوں لڑتے اور کاٹنے کو دوڑتے اور پریشان ہوتے اور پریشان کرتے۔ حضرت عمر فاروق کے گلی سے گزرے تھے، بچہ زور زور سے رو رہا تھا، 1-1.5 گھنٹے کے بعد پھر گزرے تو بچہ رو رہا تھا۔ آپ نے اہل خانہ سے معلومات کی کہ بچے کو کیا ہے، کیوں روتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں نا امیر المومنین جب تک بچہ دودھ نہ چھوڑ دے وظیفہ نہیں دیتے، ہمارے گھر میں غربت ہے، بچے کا والد کوئی خاص کام کاج نہیں کرتا، تو ماں دودھ چھڑوا رہی ہے تو یہ چھوڑ دے گا تو وظیفہ لگا دے گا، پیغام بھیجیں گے کہ چھوڑ دیا تو بچہ بھی چھوٹا ہے، تو زید کرے گا اللہ اکبر۔ فاروق اعظم گلی میں کھڑے ہو کے زور زور سے رونے لگے، زور زور سے، طرف ہے، وجود کانپنے لگا۔ ساتھ والے کہنے لگے حضور آپ کو کیا ہوا؟ کہنے لگے میں سوچتا ہوں میں کتنا بڑا ظالم ہوں، میں ماؤں سے بچے جتا کرتا ہوں، میں کتنا سخت گیر ہو گیا کہ میری وجہ سے مائیں اپنے بچوں کو اپنے سینوں سے جدا کر دی، یہ میں نے کیا نظام بنایا ہے
کہ مائیں غریب ہیں اور بیچاریاں کہتی ہیں کہ چلو یہ دودھ چھوڑ دے گا تو وظیفے ملیں گے، مسجد میں لوگوں کو جمع کیا اور اعلان فرمایا خبردار کوئی ماں اپنے سینے سے اپنا دار جدا نہ کرے، عمر کار سے اعلان ہے کہ بچے کو پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ شروع کر دیا جائے، یہ دودھ چھڑانے کی شرط ختم۔ جب آپ کی طبیعت میں دقت ہوتی ہے، جب آپ نرم دل ہوتے ہیں، جب آپ کو ذوق ہوتا ہے، میں سفر کرتا رہتا ہوں، تھوڑا سا مجھے موقع ملتا ہے ملک میں کبھی کبھی آنے جانے کا، دو قسم کے لوگوں کو دیکھتا ہوں۔ یہ خوشاب کے لیے میں گیا تھا تو خواتین روڈوں پہ کام کرتی ہیں، بڑی ڈالی جاتی ہے، کچھ کام کیا جاتا ہے، خواتین اکثر کام کرتی ہیں۔ دو قسم کے لوگ ہو جاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کیا تماشا ہے، عورتوں کو لگا لیا ہے، جب بھی آتے ہیں گاڑی کے ٹائر خراب ہو جاتے ہیں، کب تک یہ کام چلے گا، مرد لگائے جاتے، مشینیں لگائی جاتی ہیں، کام کیا جاتا ہے، یہ عورتیں بولی لگاتی ہیں، ان پڑھ دیہاتی عورتیں یہ چھوٹی چھوٹی ہتھوڑیوں لے کے یہاں بیٹھی ہیں کہ جلدی کریں۔ یہ بھی ہے ایک نظریہ یہ ہے، یہ اس آدمی کا نظریہ جس کے سینے میں دل نہیں ہوتا، پتھر ہوتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو اپنی گاڑی میں وہاں سے گزرتا ہے، وہ نیچے کر کے غور سے ان کے چہروں سے چھلکتی مایوسی کو دیکھتا ہے، اور سخت سردی میں جہاں لوگ گاڑی سے ہاتھ باہر نہیں نکالتے کہ ٹھٹرنے لگے گا، وہاں ان کو ہتھوڑیاں چلاتے دیکھتا ہے۔ کسی کو ماں سمجھتا ہے، کسی کو بیٹی سمجھتا ہے، کسی کو بہن جانتا ہے، تو اس کی طبیعت میں یہ آواز اٹھتی ہے کہ اللہ تو رحم فرمانا، تو کرم فرما، ان غریبوں کی داد رسی کر، تاکہ یہ مائیں اس سردی میں لحاف کے اندر اپنے بچوں کو لے کے بیٹھیں۔ دو قسم کے لوگ، ہمارا رویہ نرمی والا جب ہو جائے، جب اندر حقیقت ہے، اور صحابہ اس کو بیماری سمجھتے تھے، دل کا سخت ہونا۔ آپ کو درجنوں حدیثیں ملے گی کتب حدیث میں، ایک دو تین درجنوں۔ حضرت محدث ابن الجوزی آج سے کچھ 700 سال پہلے لکھتے ہیں، اردشیر بادشاہ بڑا خوبصورت تھا، جوان تھا، بڑا عقل مند تھا، اس نے اس طرح کی قریب کی ساری ریاستوں پہ قبضہ کر لیا، بڑا عقل مند زیرک تھا، قبضہ ہو گیا۔ ایک بادشاہ بڑا سخت تھا، اس کے ساتھ جب پنجہ آزمائی ہوئی تو اردشیر کہتا ہے اس پہ میرا قبضہ نہیں ہو رہا تھا، اور جب ہم نے ساری ریاستوں نے مل کے اس پر حملہ کیا تو ایک قلعے کے اندر قلعہ بند ہو گیا۔ اردشیر بڑا خوبصورت آدمی تھا، بڑا سمجھدار تھا، تو وہ بادشاہ قلعہ بند ہو گیا، اس نے کہا نکلنا ہی نہیں، اب وہ اندر بند ہے، یک بارگی حملہ کیا تو وہ بڑا قلعہ تھا اس میں بند ہو گیا۔ اس بادشاہ کی نا جس پر حملہ کیا، اس کی بیٹی اچانک ایک دن قلعے کی دیوار پہ چڑھی تو اردشیر کے حسن و جمال کو دیکھا تو عاشق ہو گئی، اور اپنے ہی باپ کے خلاف اسے کہنے لگی کہ اگر تو میرے ساتھ شادی کا وعدہ کرے نا تو میں تجھے رستہ بتاتی ہوں حملہ کرنے کا۔ اس نے کہا میرا وعدہ رہا، تو رستہ بتا۔ اس نے رستہ بتایا اس لڑکی نے، اور بادشاہ نے حملہ کیا تو اس کا باپ قتل کیا، اس علاقے پہ قبضہ کیا شادی کے وعدے پر۔ ہاں نفسانی خواہش بندے کو اندھا کر دیتی، نہیں سمجھ آتی اس کو میں کدھر جانا ہے، اندھا کر دیتی۔ حملہ کیا، اور جب اس لڑکی کو لے کے آیا نا اپنے محل میں، تو پہلے دن شادی کی پہلی رات تھی، تو بستر بچھایا کنیز نے، تو وہ کبھی کروٹ ادھر بدلتی کبھی ادھر بدلتی، تو بادشاہ کہنے لگا کیا ہے؟ کہنے لگی بستر میں کچھ ہے، مجھے تکلیف دے رہی۔ اس نے چراغ جلائے، اور جب بستر اٹھایا تو ایک اتنا سا دھاگا نکلا۔ دھاگے سے عموماً تکلیف نہیں ہوتی، تو اس نے کہا تو اتنی نرم و نازک ہے کہ دھاگا؟ کہنے لگی میرا باپ نا میرے ساتھ اتنا پیار کرتا تھا کہ روز میرا بستر بھی خود بچھاتا تھا، اور اس نے آلہ رکھا ہوا تھا، وہ ناپتا تھا کہ کوئی پایا اونچا نیچا تو نہیں، میری بیٹی کا بھینس سوتے وقت خراب نہ ہو جائے، اور میرے لیے گوشت اور کپڑے بھی خود پسند کر کے لاتا تھا، کھانے پینے کا خود خیال کرتا تھا۔ اردشیر کہنے لگا اچھا وہ اتنا پیار کرتا تھا، اور پھر تو نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کہنے لگا بلاؤ کنیزوں کو بلایا، فرمایا اس کو اٹھاؤ اور جلاد کے پاس لے جاؤ، اسے کہو کہ اس کے بال ایک گھوڑے کے ساتھ باندھے، پیر دوسرے گھوڑے کے ساتھ باندھے، اور ایک گھوڑا ادھر بھگا دے، کدھر بھگا دے،
یہ جس کے باپ نے اتنا پیار کیا یہ نفس کی اتنی غلام ہے کہ اس کی وفادار نہیں رہی تو میری وفادار کیسے بنے گی؟ جس نے اتنے نازوں سے پالا کہ دھاگا اسے برداشت نہیں۔ او یارو یاد رکھو، اگر نفس کی غلامی کرو اور بڑے بڑے وفاداروں کو چھوڑ کے غلامی کرو تو پھر کہو وفادار مل جائیں۔ کوئی بول ہوا لڑا نہ بول بیٹھی ہوں دے خصم ناراض بڑ بولیاں دے، کہاں سر کھائے تے بل بل ٹھنڈ پائے۔ بڑے فرق نہیں سجنا بولیاں دے، جڑیاں خصماں دی وچ رضا وسن، بھاگ جاگ جاندے انہاں گولیاں دے۔ آپ ادلیاں نو سردار پین تکے تے شرما والیاں نو چوٹے ڈولیاں دے۔ اپنے نفس کے پیچھے چلو گے تو یہ تباہی ہے۔ جب ہم نے کسی سے وفا نہیں کی تو یہ کیا امید ہوئی کہ دنیا ہم سے وفا کرے گی؟ اللہ رسول کی مرضی کے مطابق اصول پسند زندگی بنائیں، ایک ایک کر کے اپنی خواہشات سے پیچھے ہٹیں، تھوڑے پہ گزارا کرنا سیکھیں، اپنے نفس کو سمجھائیں۔ ضروری نہیں کہ روٹی ہر وقت مزے کے لیے کھائی جائے، کبھی کمر سیدھی کرنے کے لیے خشک روٹی بھی کھا کے دیکھو، کبھی سادہ کھانا اس پہ بھی اکتفا کرو، کبھی تھوڑا کھر کے اچھے طریقے سے سادے کمرے میں بھی اللہ کو یاد کر کے دیکھو۔ نفس کے پیچھے نہ بھاگیے گا، تباہی کرے گا۔ رب کریم سمجھنے کی توفیق رفیق عطا کر۔ ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، على ذكر الله تطمئن القلوب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء سكالة والسكالة القلوب بذكر الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي، صدق الله العليم وصدق رسوله النبي الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ تمام تعریف حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، درود سلام نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے درود سلام کے بعد کرو مہربانی تمہیں زمین پر اس عنوان سے کچھ باتیں کہنے کے لیے مجھے موقع دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے ساتھ اخلاص عطا فرمائے، فرمائے کہ کریم اپنے رضا والی بات کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میرے دربار میں یہ کوشش فرمائیں، میرے اساتذہ نے سرپرستی فرمائی، اللہ کریم سب کو اس کا بہترین صلہ نصیب فرمائے۔ اسلام رحمت والا دین ہے۔ انسان کے مزاج کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں جیسا حسن بھی رکھا ہے اور حیوانوں جیسا غصہ بھی رکھا ہے۔ قرآن مجید نے اسے اشرف المخلوقات بھی کہا ہے اور جانوروں سے بدتر بھی کہا ہے۔ ہوتا کیسے ہے؟ اس کا دل بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے، پھر اس حیوانیت پر اتر آتا ہے کہ سوائے اپنے غصے کے، اپنی نفسانی خواہش کے اسے کوئی اور چیز نظر نہیں آتی۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو نرمی عطا کرے، حقیقت عطا کرے، سوز عطا کرے، اور جب یہ بیمار دل کا علاج کرانے میں کامیاب ہو جائے، پھر اسے لوگوں پر غصہ کان پر رحم زیادہ آتا ہے۔ پھر دھوکہ دینا تو دور کی بات ہے، کسی کے بارے میں کبھی برا سوچ بھی نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دین لے کر کے تشریف لائے نا، اس میں سے انسانی دل کی صفائی پر، ستھرائی پر، اصلاح پر اور اس کی نرمی پر زور دیا گیا۔
قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اطمینان قلبی نصیب ہو تو وہ تمہیں اللہ کے ذکر میں نصیب ہو. اللہ کی ذکر اللہ کی تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. اس کا مفہوم بھی ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بیٹھ کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھا جائے تو دل نرم ہو جاتا ہے. اس کا یہ مفہوم نہیں ہے، بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تو اللہ کی رحمت پر غور کر کہ میرا مالک میرے اوپر کتنا مہربان ہے، میرے بن مانگے اس نے مجھے کتنا کچھ دے دیا ہے، میرے لیے بہت ساری ایسی چیزیں اس نے پیدا کی ہیں جس میں میری محنت کا 1% بھی کوئی حصہ شامل. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے کیا تو میرا دل بڑا سخت ہو گیا. ہم تو خیر مانتے نہیں نا، ہمارا مزاج نہیں، ہم تو اپنے اوپر اس طرح کی پالش کرا کے رکھتے ہیں کہ بڑی اتنی صفائی ہے وہ ساری میں نے سمیٹ لی ہے، کوئی داغ ہمیں نظر نہیں آ سکتا. لیکن حضرت ابو بکر ہے یا رسول اللہ طبیعت بڑی سخت ہو گئی. حضور یہ کیا ہوا ہے؟ تو میں نے بالکل شیء نہیں سکھانا، ہر شے کو زنگ لگ جاتا ہے، پھر اس زنگ کو دور کرنے کا اللہ بھی ہوتا ہے. وسیقالۃ القلوب بذکر اللہ، اور میں دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. جب زنگ لگ جائے تو پھر اللہ کا ذکر کرو، پھر استغفار پڑھو، پھر اس کی بارگاہ میں تسبیح پڑھو. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آئے، روتے ہوئے. ہم بھی ہوتے ہیں لیکن یہ دنیا کے نقصان ہے. روتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ رعایت فرمائیے گا. فرمایا کیا ہوا؟ اور اس کی حضور دل بڑا سخت ہو گیا، اندر کا نظام سارا تباہ ہے. حضور میرا ظاہری الٹا بڑا ہوا. وہ کیا کہتا ہے اقبال نے، دل بیدار پیدا کر کہ دل خابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری. شاعر مشرق فرمانے لگے دل کو زندہ کر، اگر یہ مردہ رہ گیا تو تیرے ہاتھوں کی طاقت بھی ختم ہو گئی، تو کوئی کاری ضرب لگانے کی قابل نہیں رہے کہ دل خابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے. اور کسی نے کہا تھا زندگی تو زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خواب دیا کرتے. تو حضرت معاذ بن جبل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اندر پتھر سا بن گیا ہے تو کیا کروں؟ تو دیکھیں حضور کیا علاج بتاتے ہیں، ہر ایک کو مختلف علاج بتایا. اللہ کے رسول فرمانے لگے کہ یتیم بچہ مل جائے نا جو ماں کے بغیر روتا ہو، جو باپ کے بغیر تڑپتا ہو، جس نے اپنی زندگی پریشانیوں میں گزاری ہو، فرمایا کسی یتیم کو ڈھونڈ، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر. اللہ کے رسول کا وعدہ ہے اور تیرے دل کو نرمی عطا کر دے. یا کسی یتیم سے پیار کر. جناب معاذ بن جبل نا مدینے کی گلیوں میں ڈھونڈا کرتے تھے اور ان کی جیب میں کھجوریں بھری ہوتی تھی. کوئی یتیم بچہ مل جاتا تو حضرت معاذ بن جبل اس کے جوتے بھی صاف کرتے، اس کے آنسو بھی پوچھتے اور جیب سے نکال کے جب اس بچے کو کھجوریں دیتے، بچہ کھجوریں کھا کے ہنستا تو حضرت معاذ بن جبل روتے. جیسے کہتے چاچو آپ کیوں روتے ہیں؟ مانا میرے پتر بھی تو میں مصطفیٰ سے مانگنے گیا کہ میرا دل نرم ہو جائے، تو دیکھو کرم ہو گیا، مہربانی ہو. عزیز دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتے ہیں میں نے ایک دن عرض کی یا رسول اللہ پہلے طبیعت بڑی نرم تھی، اب میں سخت ہونے لگی، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے اندر کچھ سختی آ گئی. اب دوستوں کے بارے میں میرے رویے سخت ہونے لگے، عزیزوں کے بارے میں طبیعت میں کچھ سختی آنے لگی. حضور یہ کیا ہے؟ حضور نے انہیں الگ علاج بتایا. تو میں اپنی موت کو یاد کیا کر کے دنیا سے احساس کر جو حقیقت قلبی ہے نا، یہ سوز ہے، یہ کسی کے درد کو درد جاننا، یہ کسی کے زخم کو ہوتے ہیں. اس میں مالک فرماتے ہیں کہ رات نہیں بولتی. اہل مکہ میں بڑا ستایا تھا، حضور کے رستوں میں کانٹے بچھائے تھے. انہوں نے اللہ کے محبوب پر پتھر بھی برسائے تھے، دانت بھی شہید کیے، بڑا کچھ کیا. حضور کی ایک سرزادی کو اتنی تکلیف دی کہ وہ وصال کر گئی. لیکن جب وہی مکے والے بدر میں قیدی ہو کے آئے نا تو حضرت بلال اچھی کی ڈیوٹی تھی کہ ذرا ان کی رسیاں باندھو. تو جناب بلال کہتے ہیں میں نے ذرا زور زور سے باندھی، مجھے غصہ پڑا تھا تو میں نے ذرا زور سے کس کے رسیاں باندھی.
حضرت انس کہتے ہیں کہ آدھی رات کو میں مسجد میں داخل ہوا تو میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، حضور کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر آتے، کبھی اٹھتے کبھی بیٹھتے، میں دوڑ کے قدم ہو گیا، یا رسول اللہ تو یہ دوبارہ ٹھیک ہے، حضور کیا ہوا؟ تو فرماتے ہیں میرا کلیجہ پھٹ گیا بات سن کے۔ حضور فرمانے لگے تو انہوں نے کافروں کے رسیاں زور سے باندھ دیے، یہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی۔ کہتے ہیں رو پڑا، میں نے کہا حضور یہ ستانے والے کانٹے بچھانے والے، حضور نے فرمایا وہ تو بےایمان ہے، کافر ہے، میں کیا کروں، مجھے تو رب نے رحمت کرنے لا رہی ہے، جو میرے سینے میں دل دھڑکتا ہے وہ رحمت والا ہے، تو میں کیا کروں؟ فرمایا کہ رسیاں ڈھیلی کر دو، ادھر سکون سے لیٹ جائیں گے تو مجھے نیند آئے۔ حضرت انس کی مالک کہتے ہیں لوگوں آج اس رات کو یاد کرتا ہوں تو رو پڑتا ہوں، اپنے دلوں کے اندر وہ خاص نرمی پیدا کریں۔ آپ یقین کریں جب تک لوگ غریب ہوتے ہیں تو غریب کا احساس ہوتا ہے، جب وہ امیر ہو جاتے ہیں ان کے دلوں میں خیال آنے لگتا ہے کہ غریب تو نکمے ہوتے ہیں، محنت نہیں کرتا، نہیں محنت کرتا تو یہ بھی آگے نکلتا ہے۔ اور نام میرے بھائی اگر محنت سے مال زیادہ ملتا ہوتا تو سب سے امیر مزدور ہوتا، یہ تو اللہ کے فضل سے ملتا ہے، اور ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ اپنا فضل جس کو چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ تو اپنی طبیعت میں نرمی لائیں۔ دیکھیں نا تعلیم کا آپ کا شخص وہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو پڑھ پڑھ رہے، میں کہا کرتا ہوں وہ جو لوگ اکثر ٹریول کرتے ہیں نا جہاد میں ان کو پتہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے دیہاتوں میں نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کمیٹیاں ڈال کے عمرہ کرنے جاتے ہیں اور کئی کا 5,000 کام ہوتا ہے تو قرض بھی دیتے ہیں، وہ بابا جی کو نہیں پتا بیچارے کو کہ میں نے جہاز میں کیسے بیٹھنا ہے، سیٹ بیلٹ کیسے باندھنا ہے، سیٹ نمبر کیسے دیکھنا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کے لوگ نہیں چینج ہو سکتے، دیکھو کسی کی سیٹ پہ بیٹھ کے تو میں کہا کرتا ہوں کہ میرا دل کا ہے کہ ڈیزی پکڑ کے پھاڑ دوں، میں تو پڑھا لکھا ہوتا پھر تو تیرا کام یہ تھا کہ تجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ میرے شہر کے میرے گاؤں کے بزرگ ہیں، تو فٹافٹ سیٹ چھوڑتا، ان کا ہاتھ تھامتا، سیٹ نمبر ایک کو بٹھاتا، اپنے ہاتھوں سے سیٹ بیلٹ باندھتا، پانی کا گلاس دیتا، تو کہتا بزرگوں میں فلاں جگہ بیٹھا ہوں، پریشان نہیں ہونا، ضرورت پڑی تو دوبارہ آواز دے لینا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے یہ بات بیان اس کی وضاحت فرمائی۔ آپ ذرا بات کو سمجھیے گا، میں بس بات بیٹھنے کی طرف آ رہا ہوں۔ طائف میں حضور کو لوگوں نے پتھر مارے، اتنے مارے کہ لہو لہان کر دیا۔ ہمارے یہاں اشتہار بڑا دلایا جاتا ہے، اور میں تو اس ملک میں رہتا ہوں جہاں لائنس کو بھی اشتہار آتا ہے، جہاں ڈاکٹر جس کو بہت حوصلے والا ہونا چاہیے وہ بھی کبھی کبھی اشتہار میں آتا ہے، اظہار کرتا ہے کہ ماں بابا کو برا کہہ دیا، ماں بابا اتنی تکلیف دی ہے کہ طائف نے کہ حضور لہو لہان ہو گئے۔ پھر انہی لوگوں نے احد کے اندر حضور پر پتھر برسایا، اس طرح برسائے کہ دانت مبارک ٹوٹ گئے، شہید ہو گئے، اور داڑھی مبارک کا خون آ گیا۔ اس حالت میں نا انسان 2-4 گھنٹے کے بعد کوئی دفعہ وقت گزر جائے تو اس کا ذہن ٹھنڈا ہو جاتا ہے، این اس وقت جب اس کے ساتھ یہ منظر ہو رہا ہوتا ہے تو وہ غصے میں ہوتا ہے اور ایسی سخت باتیں کرتا ہے، اور وہ جتنا جلال اس کے اندر ہوتا ہے نکال لیتا ہے۔ تو صحابہ میں نا 2-3 لوگ بڑے ٹھنڈی طبیعت کے تھے، حضرت ابوبکر صدیق بڑے حوصلے والے، بڑے ذہین، بڑے ٹھنڈے مزاج تھے۔ احد کے دن جب حضور کے چہرے نور کا خون دیکھا تو وہ بھی بول پڑے، یا رسول اللہ آج تو آپ کریں دعا ہوگی، اللہ ان پر آسمان سے پتھر برسائے، تباہ و برباد ہو جائے، حضور کریں دعا۔ حضور نے فرمایا حضور آج کرنے عالم کو معاف کرنا۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے تو حضرت ابن عمر شیخ خدا